أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت و توفیق سے، سورۃ القلم کی آیت نمبر 34 نمبر آیت سے آنورڈ اپنا سبق دیکھیں گے اور کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ وسائل، یہ سہولیات، یہ رزق، یہ ٹیکنالوجی اور یہ انعام و اکرام اور بے شمار فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ آگے بڑھنے سے پہلے پچھلا اپنا سبق، اس کا ترجمہ دہراتے ہیں، جو کہ سورۃ القلم کی پہلی آیات 33 آیات، پہلا رکوع، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: نون، قسم ہے قلم کی اور اس کی جو کچھ جو وہ لکھتے ہیں، تو اپنے رب کے فضل سے یا آپ اپنے رب کے فضل سے دیوانہ نہیں ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، اور بے شک تیرے لیے بے انتہا اجر ہے، اور بے شک تو بڑے عمدہ اخلاق پر ہے۔ بس اب تو بھی دیکھ لے گا اور یہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے فتنے میں کون پڑا ہوا ہے۔ بے شک تیرا رب اپنی راہ سے بہکنے والوں کو خوب جانتا ہے، اور وہ راہ یافتہ لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ پس تو جھٹلانے والوں کی نہ مان، وہ تو چاہتے ہیں کہ تو ذرا ڈھیلا ہو تو یہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں، اور تو کسی ایسے شخص کا بھی کہنا نہ مان اور تو کسی ایسے شخص کا بھی کہنا نہ ماننا جو زیادہ قسمیں کھانے والا ہے، بے وقار، کمینہ، عیب و چغل خور، بھلائی سے روکنے والا، حد سے بڑھ جانے والا، گناہگار، گردن کش، پھر ساتھ ہی بے نسب ہو۔ اس کی سرکشی صرف اس لیے ہے کہ وہ مال والا اور بیٹوں والا ہے۔ جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہہ دیتا ہے کہ یہ تو اگلوں کے قصے ہیں، ہم بھی اس کی سونڈ یعنی اس کی لمبی ناک پر داغ دیں گے۔ بے شک ہم نے انہیں اس طرح آزما لیا جس طرح ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا، جبکہ انہوں نے قسمیں کھائیں کہ صبح ہوتے ہی اس باغ کے پھل اتار لیں گے، اور انشاءاللہ نہ کہا یا استثناء نہ کیا، پس اس پر تیرے رب کی جانب سے ایک بلا چاروں طرف گھوم گئی اور یہ سو ہی رہے تھے۔ پس وہ باغ ایسا ہو گیا جیسے کٹی ہوئی کھیتی۔ اب صبح ہوتے ہی انہوں نے ایک دوسرے کو آوازیں دیں کہ اگر تمہیں پھل اتارنے ہیں تو اپنی کھیتی پر سویرے سویرے ہی چل پڑو۔ پھر یہ سب چپکے یہ باتیں کرتے ہوئے چلے کہ آج کے دن کوئی مسکین تمہارے پاس نہ آنے پائے، اور لپکے ہوئے صبح گئے یا جلدی چلتے ہوئے صبح پہنچ گئے، سمجھ رہے تھے کہ ہم قابو پا گئے ہیں۔ جب انہوں نے باغ دیکھا تو کہنے لگے یقیناً ہم راستہ بھول گئے، پھر نہیں بلکہ ہماری تو قسمت ہی پھوٹ گئی۔ ان سب میں سے جو بہتر تھا اس نے کہا
کہ میں تم سے نہ کہتا تھا کہ تم اللہ کی پاکیزگی کیوں نہیں بیان کرتے؟ تو سب کہنے لگے ہمارا رب پاک ہے، بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ پھر وہ ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے آپس میں ملامت کرنے لگے، کہنے لگے ہائے افسوس، یقیناً ہم سرکش تھے۔ کیا عجب ہے کہ ہمارا رب ہمیں اس سے بہتر بدلہ دے۔ تو ہم تو اب ہم اپنے رب کی آرزو رکھتے ہیں، تو اب ہم اپنے رب سے یہی آرزو رکھتے ہیں۔ یوں ہی آفت آتی ہے، اور آخرت کی آفت بہت بڑی ہے، کاش کہ انہیں سمجھ ہوتی۔ یہ ہمارا پچھلا جو سبق تھا، اس میں ہم نے دیکھا کہ وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے، یا ان کی باتوں کا، قرآن کا انکار کرتے، اور ان کو مجنون وغیرہ کے القاب کہتے، ان کا اپنا رویہ اور ان کا اپنا کردار جو ہے وہ کیسا تھا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق جو ہے وہ کس قدر بلند تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف طرح کے تانے جانے والے، در حقیقت ان کا اپنا کردار جو ہے وہی اس قدر گھٹیا تھا کہ ان کی باتوں کے اوپر اعتبار کرنا، یا ان کی قسمیں یا ان کی باتیں جو ہیں وہ ہمیشہ جھوٹی رہتی۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کی مثال وہ باغ والوں کے ساتھ دی، کہ جنہوں نے پھل جب تھا تو اس پر تکبر کیا، غرور کیا، اور اس پھل میں سے اللہ کے راستے میں یا مسکینوں کو دینے سے بھی انہوں نے بالکل ہی مطلب منہ پھیر لیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے باغ کو نیست و نابود کر دیا، اور جب ان کے اوپر حقیقت کھلی تو اس وقت لٹ چکے تھے۔ اس وقت وہ ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا کہ وہ افسوس کرتے۔ بہرحال اہل مکہ کی یہ مثال جو ہے ان کے اوپر بہت سارے پہلوؤں سے اگر دیکھا جائے تو فٹ بیٹھتی ہے، کہ کس طرح سے ان کو اللہ تعالیٰ نے دولت دی تھی ہر لحاظ سے، لیکن انہوں نے تکبر کیا اور حق کا انکار کیا، اور انہی میں سے جو ان کو راہ رات پر لانا چاہتا تھا، جو راہ ہدایت ان کو دکھا رہا تھا، ان کی باتیں انہوں نے نہیں مانی، جس کی وجہ سے ان کو نقصان اٹھانے پڑے۔ ان میں سے کچھ جو ہیں وہ تو پھر واپس لوٹ آئے دین کی طرف، لیکن کچھ جو ہیں وہ اپنے اسی گمراہی کے راستے پر چلتے رہے، اور پھر دنیا میں تو ان کے ساتھ جو ہونا تھا ہوا، آخرت میں بھی ان کے ساتھ ایک بڑا سخت عذاب جو ہے وہ ٹھہر چکا ہے۔ تو وہ آج کا سبق جو ہے وہ کل کی ہی جو سبجیکٹ ہے، جو موضوع ہے، مضمون ہے، اسی کی کنٹینیوشن ہے، کہ کس طرح سے یہ لوگ جو ہیں جو انکار کرتے ہیں اس قرآن کا، یا طرح طرح کے اپنے عقائد رکھتے ہیں، تو ان سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ یہ کیسی باتیں تم کرتے ہو، کہ بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی شواہد کے، اور بغیر کسی لوجک کے، بغیر کسی منطق کے تم ایسے ہی خام خواہ سے اپنی طرف سے باتیں گڑی جاتے ہو، جبکہ تو اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسی ہدایت رہنمائی نہیں ہے۔ اور اگر تم چیلنج کرتے ہو یا اپنے آپ کو تم سچا سمجھتے ہو، تو تم لے کر آؤ کوئی کون ہے جو اللہ کے مقابلے میں تمہاری ایسی مدد کر سکے۔ اور پھر آخر میں جا کر ہم دیکھیں گے آج کے سبق میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی، یا ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے، کیونکہ یہ مکہ کی شروع کی آیات سے، یا شروع کی صورتوں میں سے ہے، تو اس لیے بھی زیادہ زیادہ اہم ہے کہ شروع سے ہی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف آیات کے ذریعے سے ان کا حوصلہ جو ہے وہ بڑھاتے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کی مثال دے کر، مچھلی والے کی مثال دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا، اللہ تعالیٰ نے ہدایت رہنمائی دی کہ آپ اللہ کے بتائے ہوئے راستہ جو ہے اس کے اوپر آپ چلتے رہیں، صبر سے کام لیں، یقیناً ایک دن کامیابی آپ کے قدم چومے گی، اور اس مچھلی والے کی طرح اپنا معاملہ جو ہے وہ مطلب نہ کر لیجئے گا۔ تو اس بارے میں بھی آگے چل کر جب ہم دیکھیں گے تو ہمارے سامنے آیات کھلیں گی۔ انشاءاللہ آسان سی آیات ہیں، شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 34 سے۔ ان للمتقین، بے شک پرہیزگاروں کے لیے، وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، عند ربہم، ان کے رب کے ہاں، جنات النعیم،
نعمت کے باغات ہیں، نعمت کے باغات ہیں یا جنتیں ہیں۔ پہلے جو ذکر ہوا تھا وہ تو تھے وہ لوگ جو گھمنڈ اور غرور میں آگے، تکبر میں آگے اور انکار کرتے رہے، ان کے لیے تو دنیا میں جو عذاب ٹھہرا، جو آخرت میں بھی ان کا سخت عذاب ہے۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جنہوں نے اس دین کا راستہ چنا اور پھر اس دین کے راستے پر چلنے میں کچھ صبر کیا، آزمائشیں تکلیفیں جو ہیں وہ برداشت کی، تو ان کے ایسے پرہیزگاروں اور تقوی والوں کے لیے پھر اللہ کے ہاں جنتوں کی نعمتیں ہیں۔ افنجعل تو کیا ہم تو کیا ہم کر دیں گے المسلمین مسلمانوں کو یا فرمان برداروں کو، افنجعل المسلمین کالمجرمین مجرموں کی طرح، کیا ہم فرمان برداروں کو یا مسلمانوں کو مجرموں کی طرح کر دیں گے؟ ما لکم کیا ہو گیا ہے تم کو، کیف تحکمون جو کیسی تم باتیں کرتے ہو یا کیسے تم فیصلے کرتے ہو؟ کیا ہم فرما برداروں کو اور مجرموں کو ایک جیسا بدلہ دیں گے یا ایک جیسا کر دیں گے؟ اب یہ اہل مکہ یا مشرقین جو ہیں ان کا یہ کہنا تھا، اکثر جگہ پر یہ قرآن مجید میں آیات یا موضوع جو ہے وہ آیا ہے کہ ہم دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سارا مال نوازا ہے، وہ دولت اور عزت جو ہے وہ بھی ہے، اور اولاد جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، تو ہم اپنے عقائد میں اور اپنے معاملات میں حق پر ہیں، اور اللہ ہمارا ہم سے خوش ہے، اسی لیے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سب کچھ نوازا ہے۔ اور آخرت اگر آ بھی گئی اور اگر حساب کتاب ہوا بھی، تو جس طرح سے اللہ نے ہمیں دنیا میں اس طرح سے نوازا ہے، اسی طرح سے آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں مطلب اسی طرح سے نوازے گا۔ تو ان کی اس بات کے اوپر کہ دنیا میں تو ایسے لوگ جو کہ ناحق دوسروں کے اوپر ظلم کرنے والے ہیں، جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے ہیں، جو اپنی جانوں کے اوپر ظلم کرنے والے ہیں، اور ان کے کردار کے اعتبار سے بھی ہم دیکھیں، ابھی پچھلی ہی آیات میں ہم نے دیکھا کہ کچھ ایک فرد یا کچھ افراد جن کے اخلاق جو ہے وہ کس قدر پست اور کس قدر گرے ہوئے ہیں، کیا ایسے لوگ جو ہیں، ایسے لوگوں کو بھی اللہ قیامت کے دن ان لوگوں کے برابر کھڑا کر دے گا جنہوں نے جو اسلام لایا اور جنہوں نے اخلاق کی اعلیٰ مثالیں جو ہیں وہ قائم کی، اور مطلب نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے کر انہوں نے سارے مطلب زندگی اپنی گزاری، تو یہ دونوں برابر ہو جائیں گے آخرت میں قیامت کے دن؟ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ انصاف جب کرے گا تو جس نے کیا ہے، اچھا کیا ہے تو اس کا اچھا بدلہ ہے، برا کیا ہے تو اس کی سزا ہے، تو یہ دونوں تو برابر نہیں ہو سکتے۔ ما لکم کیف تحکمون کیا تم آپس میں یہ فیصلے کرتے ہو، یا کیا تم یہ باتیں جو ہیں وہ گھڑے بیٹھے ہو، یا کیا تم نے اپنے عقائد جو ہیں وہ گھڑے ہوئے ہیں جس کی بنیاد پر تم اس قدر محکم یا اس قدر مضبوط اپنے نظریات جو ہے وہ رکھتے ہو اپنے اپنے پاس؟ کیف تحکمون ام لکم کتاب یہ کیسی تم باتیں کرتے ہو کہ یا ام لکم کتاب فیہ تدرسون یا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے اس میں سے تم پڑھتے ہو، یا اللہ کی طرف سے تمہارے پاس کوئی کتاب ایسی آئی ہے، یا کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی صحیفہ ہے، یا کوئی شریعت تمہارے پاس ایسی ہے کہ تمہارے کسی نبی نے، کسی رسول نے جس کی تم پیروی کرتے ہو، اور اس نے ایسی کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے منسوب باتیں تمہیں الہامی بتائی ہیں کہ تم ان باتوں کے اوپر بڑے کٹر ہو اور بڑے مضبوطی سے کے ساتھ ڈٹے ہوئے، جبکہ تمہارے پاس تو کوئی دلائل نہیں ہے، کوئی تمہارے پاس اس کا ایویڈنس نہیں ہے، کوئی لاجک منطق نہیں ہے، کوئی شریعت نہیں ہے، تو یہ تم کیسی باتیں کرتے ہو، یا تو کیسے تم عقائد جو ہے وہ گھڑ کر اپنے اپنے معاملات کو خراب کرتے جا رہے ہو؟ ان لکم فیہ لما تخیرون بے شک تمہارے لیے اس میں ہے یقیناً جو تم پسند کرو۔ اب پچھلی آیت کی ہی کنٹینیوشن ہے کہ کیا تمہارے پاس کوئی ایسی شریعت یا ایسی کتاب ہے کہ جس میں وہ سب کچھ ہے جس کو تم پسند کرتے ہو، یعنی دنیا میں بھی اس طرح سے تم جینا چاہتے ہو اور آخرت میں بھی تمہیں اللہ تعالیٰ اسی طرح سے نوازے گا، تو تمہاری ہر پسند جو تمہاری مرضی کی ہے، کیا اس کی کوئی خبر تمہارے پاس ہے، یا اس کی کوئی خوشخبری، یا اس کے بارے میں تمہیں کسی کتاب یا کسی صحیفے میں یا کسی اس طرح کی تمہارے پاس کوئی خبر ہے پہلے، جس کی وجہ سے تم اپنی اس پسندیدہ چیزوں کے اوپر ڈٹے ہوئے ہو اور تمہیں یقین ہے کہ یہ سارا کچھ ایسے ہی ہوگا جیسے تم سوچ رہے ہو یا جیسا تم پسند کرتے ہو؟ ام لکم ایمان یا تمہارے پاس کوئی قسمیں ہیں؟
अलैना, हमारे ज़िम्मे यानी अल्लाह ताला के ज़िम्मे, अल्लाह ताला अपने लिए हमारे ज़िम्मे कह रहे हैं कि या तुम्हारे पास कोई कस्में हैं या कोई वादे हैं या कोई ठोस इस तरह की अल्लाह ताला का कौल है, हमारा कोई कौल है तुम्हारे पास, बालिगतुन इला यौमिल कियामती, पहुंचने वाली क्यामत के दिन कि जिसको हमने क्यामत के दिन तक के लिए मजबूत ठहरा रखा है। जिस तरह से ये कुरान जो है ये अल्लाह ताला का कौल है, अल्लाह ताला का कलाम जो है, अल्लाह ताला का वादा है, और अल्लाह ताला का वादा जो है वो यकीनन सच्चा होगा। और बहुत सारी ऐसी बातें, बेशुमार ऐसी बातें जो हमारे इस वक्त हमारे सामने नहीं है, गैब में से, वो यकीनन एक दिन अल्लाह ताला सच मतलब हमारे सामने भी सच वो खोल देगा। तो क्या इस तरह से तुम्हारे पास कोई अल्लाह ताला के कोई वादे, कोई कस्में, कोई अल्लाह ताला के कौल हैं तुम्हारे पास जो क़यामत तक तुम्हारा साथ देने वाले हैं कि तुम उन पर डटे रहो? इन्ना लकुम लमा तहकुमून, बेशक तुम्हारे लिए यकीनन बेशक तुम्हारे लिए यकीनन जो तुम फैसला करोगे, यानी तुम्हारा फैसला या तुम्हारी जो बात या तुम्हारी जो मंशा और मर्जी या पसंद है, क्या उसके मुताबिक कोई कस्में या फैसले अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए लिखे हैं या कोई वादे अल्लाह ताला ने किए हैं जिनको अल्लाह ताला पूरा करेगा? जबकि उनके पास तो ऐसा कुछ भी नहीं, कोई कोई दलाइल और कोई इस तरह से उनके पास एविडेंस नहीं है। सलहुम अय्युहुम, आप पूछिए उनसे, अय्युहुम, उनमें से कौन है, बिजालिका ज़ाइम, जो इस बात का जामिन हो, जो इस बात का कौन है तुम में से जो इस बात का जामिन हो या इस बात को लीड करता हो या इस बात पर कफील हो कि अल्लाह ताला ने तुम्हारी ख्वाहिशों के मुताबिक तुम्हें नवाजने के जो कोई फैसला या कोई कस्में या वादे किए हैं, या यकीनन अल्लाह ताला तुम्हें आखिरत के दिन मतलब अच्छा नवाजेगा? क्या कोई है जो इस पर ऐसा खुलकर चैलेंज करे या तुम्हें लीड करता हुआ सामने आए और बताए कि हाँ मैं हूँ जो ये चैलेंज करता हूँ कि अल्लाह ताला जो है वो हमें इसी तरह से नवाजेगा? अम लहुम शुरका, या तुम में से कोई तुम्हारा लीडर या जामिन, या उनमें से जिनको कोई तुम या उनके कोई शरीक, या उनमें से जिनको तुम अल्लाह का शरीक ठहराते हो, उनमें से कोई है जो तुम्हें लीड करे और तुम्हारी कफालत करे इस मैटर में, या तुम्हारे इस जो ख्वाहिश है इसके ऊपर वो मतलब ठोस दलाइल दे आकर, सामने आकर। फलजातु, तो चाहिए कि वो सब ले आए बिशुरकाइहिम, अपने शरीकों को, इन कान सादिकिन, अगर वो सब सच्चे हैं। अगर तुम्हारे पास कोई जामिन या कोई शरीक है तो उन शरीकों को ले आओ, अल्लाह के साथ जिनको शरीक ठहराते हो उनको ले आओ, और उनको फिर मतलब उनके साथ फिर डायलॉग्स हो। अगर तुम सच्चे हो तो तुम ऐसा करके दिखाओ, ये चैलेंज कबूल करके दिखाओ। यानी तुम्हारी बातें सारी जो है वो बस हवा में तीर चलाने के या हवा में तलवार चलाने चलाने के मतरादे पर, बगैर किसी बुनियाद के और बगैर किसी लॉजिक के और बगैर किसी तहकीक के। यौम यकशफु, यौम यकशफु, जिस दिन वो खोला जाएगा, अन साकिन, पिंडली से, जिस दिन वो पिंडली से खोला जाएगा या जिस दिन पिंडली खोली खोली जाएगी, वह युद्ध आओना, और वह सब बुलाए जाएंगे, इला सुजूदी, सजदे की तरफ। इला सुजूदी, सजदे की जमा है, सारे के सारे लोगों को सजदे की तरफ बुलाए जाएंगे। फला यस्ततीऊन, तो उस दिन वो नहीं ताकत रख सकेंगे सजदा करने की। जब उस दिन, जिस दिन पिंडली खोल दी जाएगी, उस दिन वो सब जो है वो सजदे के लिए बुलाए जाएंगे। लेकिन ये जो लोग हैं, ये जो काफिर हैं, जो जो आज इनकार करने वाले हैं, वो सजदा नहीं कर सकेंगे उस दिन भी। ये क़यामत के दिन का अहवाल है। इसके बारे में दो राय जो है वो पाई जाती हैं। एक राय जो है वो तो ये है कि कश्फ साक जो है, इससे मुराद क़यामत की हौलनाकियां और क़यामत की जो शिद्दत है और क़यामत की जो सख्तियां हैं, उसकी तरफ इशारा है कि क़यामत में इस कदर सख्तियां और हौलनाकियां होंगी कि वहां पर मतलब जो मोमिन है, जो मुसलमान है, जो कि ईमान लेकर आए और नेक अमल करते रहे, वो तो अल्लाह के हुजूर सजदा रेज होंगे जब उनको मौका दिया जाएगा या मौका मिलेगा। लेकिन ये अकल रखने वाले जो हैं, उनकी गर्दनें जो हैं वो इस कदर, उनकी उनकी रीढ़ की हड्डियां जो हैं वो इस कदर सख्त और तख्ते की तरह हो जाएंगी कि वो वहां पर चाहेंगे भी तो सजदा नहीं कर सकेंगे। तो एक तो ये है उसका, लेकिन दूसरा एक पहलू जो है या दूसरा एक राय जो है वो एक कुछ सही हदीस है जिससे पता चलता है कि क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला अपनी पिंडली खोलेगा।
اور اس کے اوپر پھر وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے وہ پھر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں گے، لیکن وہ لوگ جو انکار کرتے رہے، کفر پر ڈٹے رہے دنیا کی زندگی میں، ان کے جو ریڑھ کی ہڈی کے جو مہرے ہیں وہ اس قدر آپس میں جڑ کر مطلب ایک بالکل سٹیل کے راڈ کی طرح یا تختے کی طرح سخت ہو جائیں گے کہ وہ جھک ہی نہیں سکیں گے۔ انسان جب جھکتا ہے، آدمی جب جھکتا ہے تو وہ کمر کے جو مہرے ہیں ان کی آپس میں گیپ اس طرح سے ہے کہ وہ نیچے کو جھکا لیتا ہے، لیکن وہ گیپ ختم ہو چکا ہوگا، یا اس گیپ میں اس قدر سختی آ چکی ہوگی کہ وہ جھکے گی ہی نہیں کمر اس کی۔ تو وہ وہاں پر صدقہ اگر وہ سجدہ کرنا بھی چاہے گا تو اس کو وہاں پر توفیق نہیں ہوگی، یا اس کو وہاں پر مطلب طاقت ہی نہیں ہوگی کہ وہ سجدہ کر سکے اللہ کے راستے میں، اللہ کے سامنے۔ اب یہ پنڈلی جو ہے جس کے بارے میں حدیث سے پتہ چلتا ہے، یہ پنڈلی کی اصل حیثیت حقیقت کیا ہے، یہ تو صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ اس صورت میں یہ آیت متشابہات میں سے ہے، جس طرح سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں دوسرے کچھ اس کے اللہ کے ہاتھ کا بھی ذکر آتا ہے، یہ اس طرح سے۔ تو لہٰذا اس کے بارے میں مزید جو ہے وہ جاننا ہمارے لیے ممکن نہیں، اور نہ ہی ہم اس کے اوپر کوئی بات مزید کر سکتے ہیں۔ ہمیں اسی طرح سے یہ حدیث جو ہے اس کو قبول کرنا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ جب ہمارے سامنے یہ منظر جو ہے وہ کھل کر سامنے آئے گا اور ہم اس چیز کا مشاہدہ کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے ہمیں اس کے اوپر، اس غیب کے اوپر یقین رکھنا جو ہے وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہونا چاہیے۔ بہرحال جس دن قیامت کے دن جب ان کو اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونے کے لیے سارے مومن جو ہیں وہ سجدہ کریں گے، اس دن وہ کوشش بھی اگر کریں تو سجدہ نہیں کر پائیں گے، کیونکہ اس دن ان کی دنیا میں ان کے اعمال کی وجہ سے، دنیا میں ان کے تکبر کی وجہ سے، اس دن ان کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے وہ ان کو اس بات کی اجازت نہیں دے گی کہ وہ اب آج اللہ کے حضور وہ سجدہ کریں۔ خاشیتاً ابصارہم، نیچی ہوں گی ان کی نگاہیں، یعنی ان کی نگاہیں، ان کی نظریں جو ہے وہ نیچے کو ڈھلک رہی ہوں گی۔ ترحقہم ذلہ، اور ڈھانپتی ہوں گی انہیں ذلت، ڈھانپتی ہوگی انہیں ذلت، اور انہیں ذلت جو ہے وہ ڈھانپ رہی ہوگی۔ ان کی نگاہیں نیچی یعنی شرم سے، یا وہاں پر اس منظر کو دیکھ کر اپنی بے بسی کی وجہ سے ان کی آنکھیں جو ہیں وہ نیچی کی نیچے رہ جائیں گی، وہ اپنی آنکھیں اٹھانے کے لائق نہیں رہیں گے، جیسا کہ ہم عام مطلب جملے میں بھی بولتے ہیں اردو میں کہ وہ آنکھیں نہیں اٹھا سکتا اپنی، کہ وہ کسی کی عزت اور تکریم ہو تو وہ آنکھیں اٹھا کر بات کر سکتا ہے کسی سے، تو یعنی کہ وہ وہاں پر بے عزت اور ذلیل و خوار ہوں گے۔ ترحقہم ذلہ، ذلت ان کو ڈھانپے ہوئے ہوگی۔ وقد کانوا یدعون، حالانکہ وہ یقیناً سب تھے بلائے جاتے الی السجود، سجدے کی طرف، وہم سالمون، اس حال میں کہ وہ سب صحیح سالم تھے۔ حالانکہ یہی وہ لوگ ہیں جب دنیا میں وہ صحیح سالم تھے، صحت اور تندرستی اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی ان کو، تو اس وقت ان کو سجدے کی طرف بلایا جاتا تھا، ان کا طرف اس وقت ان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف اور اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف بلایا جاتا تھا، لیکن اس وقت وہ اس کا انکار کرتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ آخرت میں قیامت کے دن ان کو سجدہ کرنے کی توفیق نہیں ہوگی، یا ان کی یہ اوقات نہیں ہوگی کہ وہ اب قیامت کے دن سجدہ کریں۔ فذرنی، پس آپ چھوڑ دیجئے، چھوڑیے مجھے، ومن یکذب بہذا الحدیث، اور اس کو جو جٹلاتا ہے اس بات کو یعنی قرآن کو، پس آپ مجھے اور اس قرآن کو، اس قرآن کو جھٹلانے والے یعنی اس کافر کو چھوڑ دیجئے، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کافروں کا معاملہ جو ہے وہ آپ میرے اوپر چھوڑ دیجئے، میں جانوں اور یہ کافر جانیں۔ آپ اپنا جو ذمہ داری ہے تبلیغ کرنے کی یا پیغام پہنچانے کی، آپ وہ ذمہ داری جو ہے وہ پوری کرتے رہیں۔ اب یہ کافر جو ہے ان کے ساتھ کیسے نبٹنا ہے یہ آپ مجھ پر چھوڑ دیجئے۔ کہ یہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، سنستدرجہم، ان قریب ہم آہستہ آہستہ لے جائیں گے انہیں، من حیث لا یعلمون، جہاں سے وہ سب نہیں جانیں گے، یا جہاں سے ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا، سمجھ ہی نہیں آئے گی، ادراک ہی نہیں ہوگے کہ وہ کس قدر گمراہی میں آگے بڑھ چکے ہیں۔ یہ وہی اب آیات جو بار بار مختلف جگہوں پر آتی رہتی ہیں کہ جب کوئی کفر میں اپنی مطلب حدیں جو ہے وہ کراس کر جاتا ہے، بالکل تکبر میں اس قدر آ جاتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی بات اثر نہیں کرتی، تو اللہ تعالیٰ اس کی رسی کو دراز کر دیتا ہے، اس کی رسی کو ڈھیلا چھوڑ دیتا ہے، اور وہ پھر اس گمراہی کے راستے میں
مطلب اتنا دور نکل جاتا ہے کہ اس کا واپسی کا راستہ جو ہے وہ اس کو نہیں ملتا، یا واپسی کا راستہ نہیں پاتا۔ ہاں، الا یہ کہ اللہ، اگر اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دے، یا وہ اس دلدل میں اس قدر آگے نکل چکا ہوتا ہے کہ اس سے بچنا جو ہے، یا اس دلدل سے نکلنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی کوئی مدد کرے اور وہ واپس ہدایت کی طرف آ جائے۔ لیکن اب وہ کیوں اس گمراہی کے راستے پر گیا؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس نے اپنا اختیار استعمال کیا۔ اگر اللہ تعالیٰ اس کو زور زبردستی کر کے اس اختیار کو مطلب اللہ کے بتائے ہوئے راستے کی طرف مطابق چلانے تھا، تو پھر اختیار کا کوئی لاجک جو ہے، وہ منطق جو ہے وہ باقی نہیں رہتی۔ اختیار کا مطلب بھی یہ ہے کہ کھلی چھوٹ اور آزادی دے دی کہ اب یہ راستہ صحیح ہے، یہ راستہ غلط ہے، ان میں سے چوز کر لو، اپنی مرضی سے چوز کرو کہ کس راستے پر چلنا چاہتے ہو۔ اور اپنی مرضی سے چنے ہوئے راستے کے اوپر جب وہ چلے گا تو ہدایت والا جو ہے وہ صراط مستقیم پر چلے گا، اور جو نافرمانی کرنے والا ہے وہ تو پھر گمراہی کے راستے پر چلے گا۔ اور پھر ان دونوں راستوں کا انجام کیا ہے وہ ہمیں پتہ ہی ہے کہ صراط مستقیم پر چلنے والا جو ہے وہ تو آخرت میں جنت پائے گا، اور گمراہی کے راستے میں چلنے والا جو ہے وہ آخرت میں جہنم میں دھکیلا جائے گا۔ تو یہ سارے جو معاملات ہیں اسی طرح سے ہیں۔ تو اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا سنستدرجہم، ان قریب ہم ان سے آہستہ آہستہ لے جائیں گے ایسی جگہ جہاں، یا اس طرح سے غیر محسوس انداز سے کہ وہ سمجھ ہی نہیں پائیں گے، یا ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گا۔ دنیا کی دولت یا دنیا کی زندگی جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ دھوکے کی جگہ ہے۔ تو دنیا میں جو کھوتا ہے وہ اپنے مال کو، جب وہ مال پاتا ہے تو وہ سمجھتا ہے، جیسے کافروں کا ابھی ذکر ہوا کہ کافر سمجھتے تھے کہ ہمیں اگر اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے کلام جو ہے بہت واضح ان کے سامنے ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں نوازا ہے اس میں تم اللہ کی خشیت اور اللہ کا تقوی جو ہے وہ اختیار کرو گے تو تمہیں اس کا اچھا اجر ملے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ان باتوں کو پس پش ڈالتے ہوئے بس اپنی منمانی یا اپنے ذہن کے جو عقائد ہیں ان کو لے کر چلنا ہے کہ نہیں، بس اللہ تعالیٰ نے مجھے نواز دیا، بس دنیا میں یہی کافی، اور اللہ اسی طرح مجھے نوازے گا آخرت میں بھی۔ تو جو اس طرح کی کنسپٹس لے کر اپنی زندگی کو برباد کرے گا تو یقیناً دنیا میں تو ہو سکتا ہے وہ بہت سارے فائدے لے، آخرت میں وہ اسی طرح سے ذلیل و خوار ہوگا، جس طرح سے ابھی ایک منظر جو ہے اوپر ہم نے دیکھا کہ اس کو سجدے کی توفیق نہیں ہوگی، اور آنکھیں نیچی ہوں گی اس کی اس شرم کی وجہ سے اور اس ذلت کی وجہ سے، اور ذلت جو ہے وہ اس کو گھیرے ہوئے ہوگی۔ تو یہ سنستدرجہم جو ہے، استدراج کرنا جو ہے وہ یہ ہے کہ بتدریجی وہ اس دلدل میں اس طرح سے دستے چلے جائیں گے کہ ان کا واپسی کا راستہ جو ہے وہ ان کے لیے پتہ نہیں چلے گا۔ اور وہ دلدل کیا ہے؟ دنیا کی یہ دولت، اور دنیا کی نمود و نمائش، اور دنیا کی زینتیں، اور دنیا کی رونقیں، اور دنیا کا مال، اور دنیا کی اولاد، اور دنیا کا سارا کچھ۔ تو اسی دلدل سے نکلنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہر طرح کا راستہ جو ہے وہ ہمیں بہم پہنچا رہا ہے اس قرآن کے ذریعے سے بھی، اور اسی لیے اس نے رسول بھی بھیجے، نبی بھیجے، اور بعد میں پھر اس شریعت کو ہم تک پہنچانے والے علماء اور دیگر احباب جو ہیں سارے کے سارے۔ لیکن ہم تک تو یہ بات پہنچ چکی، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کے اوپر عمل بھی کر سکیں، آمین۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، اور میں ڈھیل دیتا ہوں ان کو، وَأُمْلِي لَهُمْ، اور میں ڈھیل دیتا ہوں ان کو، ان قیدی متین، بے شک میری تدبیر بہت مضبوط ہے۔ یعنی میں اس طرح سے ان کو ڈھیل دیتا ہوں کہ ٹھیک ہے، اب گمراہی کے راستے میں چلنا ہے، چلتے جاؤ، لیکن تم میری حدوں سے یا میری دسترس سے یا میرے اختیار سے تو تم باہر نہیں نکل سکتے۔ ایک وقت آئے گا کہ تمہاری پکڑ بھی ہوگی۔ تو اس طرح سے میری تدبیر یا میری یہ جو اسٹریٹجی ہے یہ بہت ہی کارآمد ہے، بہت ہی مفید اور بہت ہی مضبوط ہے۔ یعنی میری اسٹریٹجی، اللہ تعالیٰ کی اسٹریٹجی یا اللہ تعالیٰ کی تدبیر جو ہے وہی غالب آ کر رہے گی، اور اسی کے مطابق سارے معاملات جو ہیں وہ ہو کر رہیں گے۔ ام تسألہم اجرا، کیا آپ مانگتے ہیں ان سے کوئی اجر؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کوئی اجر مانگتے ہیں؟ فہم من مغرم، تو وہ سب اس تاوان کی وجہ سے مثقلون، ثقیل ہیں، یعنی بوجھ اس کا محسوس کیے ہوئے ہیں، یا بوجھ تلے دبے جا رہے ہیں۔ کیا آپ ان سے کوئی اجر مانگتے ہیں جس کی وجہ سے، جس کی قیمت یا جس کے تاوان کی وجہ سے یہ سارے بوجھ تلے دب گئے ہیں؟
اب یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے ظاہری طور پر الفاظ میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہا ہے، لیکن خطاب جو ہے وہ ان کافروں سے ہے کہ کیا یہ رسول جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم سے اپنی اس نصیحت تمہارے تک پہنچانے کا، اپنی ذمہ داری نبھانے کا، یا کہ یہ قرآن جو ہے جو اس کے اوپر نازل ہو رہا ہے وہ تمہارے اوپر تلاوت کر کے تمہیں راہ راست پر لانے کے بدلے میں، کیا وہ کوئی تم سے کوئی اجرت طلب کر رہا ہے؟ کیا تم سے کوئی اپنا مالی فائدہ یا اپنی ذاتی فائدہ جو ہے وہ تم سے مانگ رہا ہے؟ کوئی عزت شہرت جو ہے، دولت جو ہے وہ تم سے مانگ رہا ہے؟ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. آپ کو بغیر بے لوث ہو کر، بغیر کسی مالی اور بغیر کسی مادی فائدے کے، بغیر کسی ذاتی فائدے کے، یہ رسول جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے یہ سارا کچھ کر رہا ہے. تو تمہیں اس بات میں بھی توجہ دینی چاہیے کہ اس میں یہ جو تمہیں اللہ کے راستے کی طرف بلا رہا ہے، تو اس میں اس کا اپنا کیا فائدہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ذاتی کیا مفاد ہے اس میں شامل ہے؟ تم اگر آتے ہو تو اس میں بھی تمہارا فائدہ ہے، نہیں آتے تو تمہارا نقصان ہے. تو اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے. تو اس کی طرف کہ کیا آپ ان سے کوئی اجرت طلب کرتے ہیں کہ اس اجرت یا اس تاوان کی وجہ سے وہ اس قدر بھاری، یا وہ اجرت ان کے لیے اس قدر بھاری ہے کہ وہ اس سے دور ہٹتے ہیں یا پیچھے جاتے ہیں یا اس سے بچنا چاہتے ہیں؟ ام عندہم الغیب، یا کہ ان کے پاس کوئی غیب کا علم ہے، یا ان کو کوئی ایسی باتیں پتہ ہے غیب کی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، فہم یکتبون، تو وہ سب لکھتے جاتے ہیں. یعنی غیب کی کوئی باتیں ہیں ایسی ہیں جن کو انہوں نے لکھا ہوا ہے اپنے پاس، اور جن کو پھر وہ پیش کرتے ہیں. تو کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے جسے وہ لکھتے ہوں؟ غیب کا علم جو ہے وہ تو صرف اللہ کے پاس ہے، اور لوح محفوظ میں ہے، اور صرف اسی کی دسترس میں ہے، اور اسی کی قدرت اور احاطہ، تو اس تک بھی کسی کی رسائی نہیں ہے. تو کیا یہ کافر جو ہیں، یہ ان کے پاس کوئی غیب کا علم ہے، یا کوئی غیب میں سے کوئی باتیں جو کسی نے پہلے ان کو بتائیں؟ جیسے اللہ تعالیٰ ہمیں بہت ساری غیب کی باتیں بتا رہا ہے قیامت کے بارے میں کہ اس طرح سے ہونے والا ہے، اور ہمیں اس کے اوپر یقین ہے کہ اسی طرح سے ہو کر رہے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے. تو کیا ان کے پاس بھی کوئی ایسی غیب کی باتیں ہیں، یا غیب کا کوئی علم ہے، یا غیب کے کسی علم تک دسترس حاصل کر لیے جس کی وجہ سے انہوں نے اس طرح کے عقائد گڑے ہوئے ہیں کہ آخرت میں ان کے ساتھ اسی طرح سے آسودگی والے معاملے کرے گا اللہ تعالیٰ؟ فصبر، تو پس آپ چاہیے کہ آپ صبر کریں. فصبر، تو آپ صبر کیجئے. لحکم ربک، اپنے رب کے حکم کے لیے. یعنی آپ صبر سے کام لیتے رہیے. یہ جو آپ کی تکذیب کرتے ہیں، آپ کی مخالفت کرتے ہیں، آپ کو اس طرح سے آپ کے خلاف جو ہے اقدامات کرتے ہیں، تو آپ ان سے دل برداشتہ مت ہوجیے. صبر آپ کو کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے، اس کا وعدہ جو ہے وہ تو ہے، لیکن اس وعدے کو پورا ہونے تک بہت ساری آزمائشوں سے گزرنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور ان کے ساتھیوں کو بھی. تو آپ صبر کیجئے. لحکم ربی کا، اپنے رب کے حکم کے لیے، یعنی آپ کے رب کی جو رہنمائی ہے فرام ٹائم ٹو ٹائم آپ تک پہنچ رہی ہے، اس کے مطابق آپ صبر کر کے اپنی ذمہ داریاں جو ہیں وہ پوری کرتے رہیے. ولا تکن کصاحب الحوت، اور نہ ہوں آپ مچھلی والے کی طرح. اور دیکھیے آپ مچھلی والے کی طرح نہ ہو جائے گا. اذ نادا، جب اس نے پکارا، وہ ہوا مخزوم، اس حال میں کہ وہ مغموم تھا، غم سے بھرا ہوا تھا، اس حال میں کہ وہ غم سے بھرا ہوا تھا. آپ دیکھیے کہ آپ مچھلی والے کی طرح نہ ہو جائے گا. اب یہ مچھلی والا جو ہے یہ وہی حضرت یونس علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے. اور حضرت یونس علیہ السلام ہم نے پتہ ہے ہمیں کہ وہ جس قوم کی طرف بھیجے گئے تھے، تو ان کی قوم نے بھی نافرمانی کی، اسی طرح سے کفر کیا. تو ان کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے عذاب کی وارننگ جو ہے وہ جاری کر دی. تو حضرت یونس علیہ السلام نے عذاب کی وارننگ جو ہے وہ تو اپنی قوم کو بتا دی، لیکن اس سے پہلے یہ سنت رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی اور اس کے جو ساتھی رسول اور اس کے ساتھی جو ہیں، عذاب آنے سے پہلے ان کو ہجرت کر جانے کا حکم دے دیتے تھے. تو لیکن حضرت یونس علیہ السلام نے اس حکم کے بغیر ہی، اللہ تعالیٰ کے حکم آنے سے پہلے ہی کہ ہجرت کر جائیں، اپنی مرضی سے وہ ہجرت کر گئے. مطلب اس میں ہم کوئی اچھا گمان ہی رکھیں گے کہ یقیناً انہوں نے یہ سمجھا ہوگا کہ مطلب اب اللہ تعالیٰ نے عذاب کا مطلب فیصلہ تو کر ہی لیا ہے، تو اب مجھے یہاں سے کوچ کر جانا چاہیے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں تھا ابھی کہ ہجرت کرنے کا، لیکن آپ جو ہیں حضرت یونس علیہ السلام وہاں سے ہجرت کر کے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی گرفت کی. اور اس کا ذکر جو ہے مختلف انداز سے مختلف جگہوں پر ہمیں ملتا ہے. اور یہ ذکر جو ہے یہ ہمارے لیے اہم چیز ہے سمجھنے کی
کہ یہ ذکر سوری یہ جو تذکرہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں اس طرح سے اپنے نبیوں کی گرفت کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کچھ آیات ایسی آئی ہیں، دیگر کچھ صحابہ کرام کے بارے میں بھی آئی ہیں، مطلب تو یہ اللہ تعالیٰ اس لیے کہ عام ہم جیسے جو گناہوں میں لٹے پٹے لوگ جو ہیں ان کے لیے یہ خاص کر ہے کہ دیکھو کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ اور بڑے جو نبی اور رسول جو ہیں، جب اللہ تعالیٰ ان کی چھوٹی سی چھوٹی باتوں کو گرفت کر سکتا ہے، ان کے اوپر وہ پکڑ کر سکتا ہے یا ان کے بارے میں کچھ اس طرح سے اقدامات کر سکتا ہے، تو تم ذرا اپنا معاملہ جو اپنا حساب یا اپنا جو مقام ہے یا اپنا جو کردار ہے اس کو ذرا غور میں رکھو، اپنے گریبان میں جھانک کر رکھو کہ تمہاری اپنی اوقات کیا ہے اللہ کے حکموں کو ماننے کے معاملے میں۔ تو لہٰذا یہ سارے نبی اور رسول جو ہیں وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے، اسی طرح سے برابر کے یہ تو اللہ تعالیٰ کا استحقاق ہے وہ کس کو کس انداز میں یہاں پر پکارے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک حدیث ہے ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ کوئی شخص، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں یونس بن متا سے بہتر ہوں، یعنی کوئی شخص مجھے یونس بن متا، حضرت یونس علیہ السلام سے بھی بہتر نہ کہے۔ تو ہم کسی انسان کی نظر میں یا عام لوگوں کی نظر میں سارے نبی اور رسول جو ہیں وہ عزت تکریم رتبہ میں برابر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نظر جو ہے وہ اپنی نظر سے دیکھتا ہے، لیکن ہمارے پاس کوئی استحقاق نہیں ہے کہ ہم کسی کو کم یا زیادہ کریں اپنے درجوں میں رتبے میں۔ جس کو جتنی عزت تکریم ہے سب کو برابر ہمیں دینی ہے اور سب ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ یہی فرق ہے شاید ہم مسلمانوں میں اور دوسرے جو عیسائی اور یہودی ہیں، کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں بھی اور اپنی کتابوں کے علاوہ اپنے دیگر آج کل جو یہ ڈاکومنٹریز وغیرہ بناتے ہیں یا اس طرح کے جتنے ہیں، تو ان میں انہوں نے اپنے نبیوں اور اپنے رسولوں کو کے کردار کو بڑا عجیب و غریب کر کے پیش کیا ہے، جو کہ قابل مذمت ہے، بلکہ ہمیں ان کی مذمت کرنی چاہیے کہ وہ اپنے حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کس طرح سے مطلب منسوب کر کے باتیں جو ہیں وہ پھیلاتے ہیں اس طرح سے، اس کے اوپر ہمیں ریئیکٹ کرنا چاہیے۔ عبارت تو ہم بطور مسلمان ہر نبی اور ہر رسول اور ہر اللہ کے برگزیدہ بندہ جو ہے اس کی عزت تکریم جو ہے وہ کرتے ہیں برابر رکھ کر۔ بہرحال اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر اللہ تعالیٰ مطلب ہدایت دے رہے ہیں کہ دیکھو آپ مچھلی والے کی طرح نہ ہو جانا، کہ جب اس نے پکارا اس حال میں کہ وہ غم سے بھرا تھا، جب وہ حضرت یونس علیہ السلام وہاں سے نکل گئے اپنی قوم کو چھوڑ کر، تو اللہ کے حکم سے وہ مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے، ایک مچھلی نے ان کو نگل لیا، اور وہاں پر وہ پھر ایک غم کی کیفیت میں تھے۔ باقی جسمانی اعتبار سے تو ان کے پاس جو بھی معاملہ تھا، لیکن یقیناً ان کے پاس سب سے بڑا غم جو ہے وہ یہی تھا کہ ان کو احساس ہوا تھا، احساس ندامت تھا کہ انہوں نے اللہ کی کوئی ناشکری کی ہے یا کوئی نافرمانی کی ہے یا اللہ کے حکم کے بغیر ہی وہ وہاں سے نکل گئے۔ یقیناً ان کو اس بات کا ادراک ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ مغموم تھے، غم سے بھرے ہوئے تھے۔ تو اسی غم کے بھرے ہوئے انداز میں پھر حالت میں پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پھر دعا بھی کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا جو ہے وہ قبول کر لی۔ لولا ان تدارکہ نعمت، اگر نہ ہوتا کہ سنبھالا اسے نعمت من ربی، اس کے رب کی طرف سے، یعنی اگر اس کے رب کی طرف سے نعمت جو ہے، کوئی نعمت اسے سنبھال نہ لیتی، لنبذ بالعراء، تو یقیناً وہ پھینکا جاتا بالعراء، چٹیل میدان میں، وہ ہوا مذموم، اس حال میں کہ وہ مذمت کیا ہوا۔ اگر وہ اللہ کی نعمت سے سنبھالا نہ گیا ہوتا تو پھر جو یقیناً ایسے چٹیل میدان میں پھینک دیا گیا ہوتا، اس حالت میں کہ وہ مذموم ہوتا۔ اب یہاں پر ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس غم سے بھری جو دردناک آواز تھی، غمناک آواز کے ساتھ انہوں نے جو اللہ سے استدعا کی اور اللہ سے جب دعا کی تو مغفرت مانگی، تو اور پھر یہ ایکسیپٹ کیا، انی کنت من الظالمین، کہ میں ہی ظالموں میں تھا، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، انہوں نے ایکسیپٹ کیا کہ میری ہی غلطی تھی، تو رحم کرنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول کر لی۔ تو یہاں پر ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کی وہ دعا قبول نہ کرتا
تو بجائے اس کے کہ وہ ساحل سمندر پر ان کو مچھلی نے اگل دیا اور پھر وہاں پر ان کی سیفٹی کے لیے اور ان کے کھانے پینے کا بھی سارا انتظام کیے، اس کی بجائے اگر اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مغضوب رہتا ہے یا اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اسی طرح سے ناراض رہتا ہے، تو ایک جگہ پر تو ہمیں ملتا ہے کہ وہ وہ مچھلی کا پیٹ ہی اس کی قبر بن جاتا ہے کہ وہ وہاں سے قیامت کے دن اٹھتا ہے۔ اور دوسرا اب یہاں پر ہے کہ اگر مچھلی اس کو اگل بھی دیتی تو پھر کہیں ایسی چٹیل میدان پر جہاں پر بالکل ہی کوئی نہ کوئی پانی ہوتا، نہ کوئی مطلب سیفٹی ہوتی، نہ کوئی کھانا ہوتا، تو ایسی جگہ پر بھی اللہ تعالیٰ ان کو اس مچھلی کو حکم دیتا اور وہ مطلب ان کو پھینک دیا جاتا۔ لیکن یہ اللہ کا کرم تھا، یا اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے ان کے اوپر کہ اللہ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ان کی دعا جو ہے وہ قبول کرنے کے بعد ان کو پھر صحت اور تندرستی بھی عطا کی انہوں نے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یقیناً دعائیں قبول کرنے والا ہے، جو دعا کرتا ہے صحیح معنوں میں۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ جو ہے اس کو مثال بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ و تسلی دینے کے لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا۔ فج فجتباہ ربہ، تو پھر چن لیا اس کے رب نے اسے، یعنی حضرت یونس علیہ السلام کو پھر دوبارہ سے چن لیا، یا دوبارہ سے ان کو پھر اسی طرح سے صحت اور تندرستی عطا کی۔ فجعلہ من الصالحین، اور پس کر دیا اسے نیکوں میں سے، اور ان کو نیک لوگوں میں شامل کر دیا۔ یعنی دوبارہ سے ان کے وہ مطلب مچھلی سے پیٹ سے نکلنے کے بعد دوبارہ سے صحت یاب ہوئے، اور دوبارہ سے واپس اپنے منصب نبوت جو ہے اس پر فائز ہوئے، یا وہ اس کو انہوں نے ریزیوم کیا، اپنی نبوت کا جو ذمہ داری تھی اس کی۔ کچھ کا خیال ہے کہ وہ واپس اپنی ہی قوم کی طرف واپس لوٹائے گئے، اور وہاں پر جا کر اپنی قوم کی اصلاح کی، اور ان کی قوم جو ہے کیونکہ عذاب ان کے اوپر عذاب کے آثار آ چکے تھے، اور حضرت یونس کیونکہ نکل گئے وہاں سے، لیکن اس قوم کی عذاب، اس قوم نے پھر وہ عذاب کو آتے دیکھ لیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا عذاب جو ہے وہ ٹال دیا۔ یہ واحد مثال ہے کہ جس میں قوم کے اوپر عذاب آیا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹال دیا، جس کی وجہ سے وہ جو ہے وہ کچھ ٹھیک ہو چکے تھے، اور جب حضرت یونس علیہ السلام واپس اس قوم میں پہنچے تو پھر انہوں نے اپنی قوم کی اصلاح کی۔ یا دوسرا کچھ خیال یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی دوسری قوم کی طرف دوبارہ سے وہ بھیجے گئے ہوں۔ بھارت دوبارہ سے وہ انہوں نے اپنی ذمہ داری جو ہے وہ نبھانی جو ہے وہ شروع کر دی حضرت یونس علیہ السلام نے۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یقیناً قریب ہے کہ وہ لوگ جن سب نے کفر کیا، لِيُزْلِقُونَكَ، کہ ضرور وہ پھسلا دیں آپ کو، بِأَبْصَارِهِمْ، اپنی آنکھوں سے۔ قریب ہے کہ وہ اپنی آنکھوں سے آپ کو پھسلا دیں، یا اپنی نظروں سے آپ کو پھسلا دیں، یا اپنی نظروں سے آپ کو کوئی تکلیف دیں یا کوئی اذیت دیں۔ لما سمعوا الذکر، جبکہ وہ سنتے ہیں ذکر کو، یعنی قرآن کو، وہ یقولون، اور وہ کہتے ہیں، انہو لمجنون، کہ یقیناً وہ دیوانہ ہے، جبکہ وہ آپ کو دیوانہ کہتے ہیں، اور آپ کا جو کلام ہے، آپ کا جو ذکر ہے، یہ قرآن جو ہے وہ بھی آپ سے سنتے ہیں، تو قریب ہے کہ وہ لوگ، یہ کافر جو ہیں، یہ آپ کو اپنی نظروں سے پھسلا دیں، یا اپنی نظروں سے کوئی شدید نقصان پہنچا دیں۔ اب یہاں پر نظروں سے نقصان پہنچانا یا نظروں سے پھسلا دینا جو ہے، یہ بہت اہم یہاں پر ایک ٹاپک ہے، بڑا دلچسپ ٹاپک بھی ہے۔ اس میں جو سادے سے ترجمے ہیں وہ تو یہی ہیں کہ اگر تو مطلب وہ نظر جو ہے وہ مطلب ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ آپ کو مطلب اس نظر سے بھی نقصان ہو سکتا ہے، یعنی نظر لگانا، نظر بد لگ جانا جو ہے، اس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ نہ صرف آپ کو وہ مجنون کہتے ہیں اور آپ کا کلام سن کر اس کی تکذیب کرنے والے ہیں، بلکہ وہ تو ان کی نظریں جو ہیں وہی آپ کو کھائے جائیں یا وہی آپ کو نقصان پہنچا دے، اس قدر وہ بری نگاہوں سے اور بری نظروں سے دیکھتے ہیں آپ کو۔ تو نظر بد جو ہے اس کی طرف بھی یہ اشارہ ہے کہ وہ بری نظروں سے دیکھنا جو ہے، کہ نظر بد یہ بھی بہرحال لمبی ایک تفصیل ہے اس کی، کہ نظر بد جو ہے یہ بھی حقیقت ہے، اور نظر بد جو ہے وہ بھی لگ جاتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب کوئی اچھی چیز کوئی دیکھے تو اس کے اوپر اس کو ماشاءاللہ جو ہے وہ سبحان اللہ ماشاءاللہ جو ہے وہ ضرور کہنا چاہیے، تاکہ اگر کوئی نظر بد والا معاملہ ہے تو اس سے وہ محفوظ رہ سکے۔ تو ایک تو نظر بد جو ہے اس کی طرف بھی یہ اشارہ ہو سکتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ وہ آپ کو پتہ ہے کہ نظر جو ہے، انسان کی آنکھ جو ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت ساری توانائیاں چھپا کر رکھی ہیں، وہ بھی ایک بڑی پر اسرار قسم کی چیز ہے، انسان کی نظر اور انسان کی آنکھ جو ہے۔ مطلب
कोई बाअसर शख्सियत जो है वो अपनी आंखों के रौब से भी अपनी अपनी शख्सियत को और ज्यादा पुरअसर बना देता है। यानी अपने घूर कर देखना या अपनी आंखों से इस तरह से देखना कि उसकी आंखों में देखे तो अगला बंदा जो है वो धक से नीचे धक से बैठ जाता है। और ये सरदार लोग जो है जो अपनी जिसामत में और अपने ठाठ पाठ में इस कदर वो बढ़ चढ़ कर दे और मतलब पुरअसर अंदाज से दूसरों के ऊपर अपनी शख्सियत का असर रखते थे। तो उनमें ये भी क्वालिटीज थी कि वो अपनी नजरों से दूसरों को मतलब एक गिरा दें या अपनी नजरों से दूसरों के ऊपर मतलब आप काबू पा लें अपना। तो एक ये भी पहलू जो है ये भी हो सकता है। उस वक्त का माहौल भी ऐसा था, काहिन और जादूगर और इस तरह के मामलात में वो पड़े हुए थे। और ऐसे लोग जो हैं वो इस तरह की बहुत सारी बातें करते हैं। तो नजरबंदी जो है वो एक और पहलू जो है नजरबंदी हो, ये जादू करते हैं ये जो लोग जो हैं, तो वो भी नजर का धोखा जो है या नजर को नजरबंदी करके दूसरों के सामने करतब ऐसा करना, ये भी एक बड़ी टेक्नोलॉजी और बड़ी टेक्निक के साथ किया जाता है जिसकी वजह से इंसान को धोखा जो है वो होता है। और उसके अलावा एक साइंटिफिक फेनोमेना भी है ये हिप्नोटिज्म का, आपने सुना होगा, जिसके जरिए से फिर इंसान को उसकी आंखों के जरिए से उसके जहन तक या उसके दिमाग तक पहुंचा जाता है और उसके दिमाग को अपने काबू में ले लिया जाता है। हिप्नोटिज्म ये जो साइकोलॉजिस्ट वगैरह हैं वो भी इस तरह की कुछ टेक्निक्स जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं, या कुछ और लोग जो हैं जिनके पास इस तरह की स्किल्स हैं तो वो इस तरह से हिप्नोटाइज कर लेते हैं कि पूरा इंसान का जो दिमाग है वो अपने कंट्रोल में कर लेते हैं और उसके मुताबिक वो फिर उससे बातें करते हैं और उन बातों का जवाब जो है वो हासिल करते हैं। आपने क्लिप्स वगैरह देखे होंगे, मतलब कुछ आते हैं कि एक गोल सा दायरा जो है उसमें एक लाइन जो है गोल दायरे की शक्ल में वो दायरा जो है वो घूमता है। उसको आप चंद लम्हों के लिए या एक आध मिनट के लिए देखें तो आपकी नज़र जो है वो चंधिया जाती है और आपको माउफ होना शुरू हो जाते हैं आप अगर आप मुसलसल उसको देखते चले जाएं। तो नज़रों को इस्तेमाल करके या आंखों को इस्तेमाल करके बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो की जा सकती हैं और की जाती हैं। इन्हीं नज़रों से आप आंखों के लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी में जो जो पासपोर्ट्स हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे और ये अपना आंखों को स्कैन करके उनकी सारी आइडेंटिटी और उनकी सारा डाटा जो है वो हासिल कर लिया जाएगा। तो आंखों की कशिश, आंखों की पुरअसरारियत और आंखों की जो ताकतें हैं या नज़रों की जो ताकतें हैं ये भी बेमिसाल ताकतें हैं और बहुत ही मतलब गहरा असर जो है इंसान की अपनी ज़िंदगी में रखती हैं। तो इसकी तरफ ये इशारा गो के इतना ज़्यादा नहीं है तर्जुमों में, लेकिन मैं अपनी जब मैंने रात को ये पढ़ी ये आयत तो मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि ये भी एक बहुत बड़ी बात है या बहुत बहुत वसी और बहुत बड़ा टॉपिक है जिसकी तरफ अल्लाह ताला ने यहाँ पर इशारा किया कि वो तो आपकी अपनी नज़रों से आपको फिसला दें अगर अल्लाह ताला का फजल और अल्लाह ताला की जो प्रोटेक्शन है वो आपके साथ नहीं होती। तो भारत ये उनका एक और यानी कि सादे अल्फाज में अगर कहें कि वो इस नज़रों से आपको देखते हैं कि वो नज़रें ही आपको खा जाने के लिए या नुकसान पहुंचाने के लिए या आपको मतलब और ज्यादा मतलब पीछे करने के लिए होती, या आपका जो जज्बा है उसको मतलब कम करने के लिए, उस जज्बे को तोड़ने के लिए उनकी निगाहों का देखना जो है वही ऐसा था कि वही आपके ऊपर असर कर देता अगर अल्लाह ताला की प्रोटेक्शन और अल्लाह ताला की खास रहनुमाई जो है वो आपको ना मिली होती। वमा हुआ इल्ला जिक्रुन लिल आलमीन, हालांकि नहीं है वो कुरान मगर एक नसीहत तमाम जहानों के लिए। हालांकि ये कुरान जिसका वो इनकार करते हैं, जिससे वो दूर भागते हैं, जिसकी वो तकजीब करते हैं, ये कुरान तो तमाम जहानों के लिए एक नसीहत है, एक रहनुमाई है, एक राह हिदायत है कि जो इसके ऊपर चलेगा वो कामयाब हो जाएगा। लेकिन वो इस कुरान को इस तरह से छोड़ते हैं और इस तरह से उससे दूर भागते हैं जैसे वो कोई उनका दुश्मन हो। जबकि अल्लाह ताला जो है उसी 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 में कुरान में ही उनको हर तरह की रहनुमाई जो है वो मुहैया करता है। लेकिन वो दुनिया का दौलत और दुनिया के माल जो है उसके पीछे पड़कर इस कुरान को पसे पीट डालते हैं। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये सूरह मुबारक मुकम्मल हुई। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे सुनने में, कहने में, समझने में कोई ऊंच नीच है, कमी बेशी, अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए और हमें इन सारी बातों को समझ कर इसके मुताबिक अपने गिरबान में झांकने की और अपनी इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हमारी नसीहत ही हैं इस सूरह मुबारक में भी। अल्लाह ताला उस नसीहत को हमारे दिल में उतारे और हमें अपना मुती करे। आमीन या रब्बल आलमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।
جی کچھ اضافہ اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ جی ٹھیک ہے، اجازت چاہتے ہیں پھر انشاءاللہ سب کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ہمارے جتنے معاملات ہیں اللہ تعالیٰ اس میں خاص آسانی، خاص رحمت، خاص اپنا فضل و کرم کرے۔ ہمارے کاروبار کے معاملات، ہماری صحت کے معاملات، ہمارے اولاد کے معاملات اور ہمارے دیگر معاملات میں اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت ہمارے اوپر کرے۔ ہمارے والدین کو اللہ تعالیٰ صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے، اور جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہمارے والدین بھی اور سارے مومنین اور مومنات، اللہ تعالیٰ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ جزاكم الله خيرا كثيرا۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔